اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں اور قرآن پاک کے احکام کے مطابق ایک ایسا فارمولہ دینے جا رہا ہوں، ایک ایسا اصول بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کی زندگی نہ صرف خوشحال ہوگی بلکہ کامیاب ہوگی اور آخرت بھی آپ کی جو ہے وہ سرخر ہو جائے گی۔ تو چلیے سیدھا آپ کو پہلے قرآن پاک پہ لیے چلتے ہیں۔ یہ جناب سپارہ ہے 4 اور سورہ ہے آل عمران، سورہ نمبر 3 ہے۔ بڑا آسان اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہے، ہر چیز کے لیے کوئی طریقہ کار ہے نا جی۔ تو پیچھے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں میں، جو بھی میری نظر میں باتیں آتی ہیں اور آپ کے جو سوالات آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، تو میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے قرآن پاک کی روشنی میں، اس حدیث اور سنہ کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اور نہ میں کرتا ہوں۔ بس یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اپنے رستے پہ لگایا ہوا ہے۔ پہلے 30 سال تک وکالت کی ہے اور وہ بھی الحمدللہ دعاؤں کے ساتھ میں نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں انسان ہوں، بطور انسان کچھ بھی ہو جاتا ہے اور معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تو میں صبح شام اس سے معافی کا بھی طلبگار ہوں۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کیا کیجئے اور میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دنیا و آخرت میں سرخرو کرے۔ تو چلیے قرآن پاک پہ بات کرتے ہیں ان کے احکام کی روشنی میں۔ پارہ ہے 4 اور سورہ ہے 3 اور جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے 121 ہے جی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ سمپل، ویری سمپل۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے جس کو وہ حاصل ہو گئی اس کی تو لاٹری نکل آئی نا جی، ایسی لاٹری کہ دنیا آخرت اس کی ہو گئی۔ جس پر رحمت ہو گئی اسے کسی چیز کی کمی ہی نہیں رہتی، اسے کیا چاہیے اور آسان بات بتا دی نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جب آپ رحمت مل گئی اور اس کی بخشش آپ کے لیے آ گئی تو پھر جنت کی طرف لپکو، یعنی تمہارے لیے جنت کے راستے آسان ہو گئے ہیں۔ آپ کو جنت میں جانے کی وعید دے دی گئی ہے اور اس کی کتنی بڑی ہے، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ آپ کی اور میرے پاس تو وہ پیمانہ ہی نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں نا، فٹ اور فیتہ ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ ناپا جا سکے کہ آسمان اور زمین کا جو عرض کتنا ہے، کہاں تک اس کے فاصلے ہیں، کتنے اربوں خربوں میل اور مائلز اور کلومیٹرز میں ہے عرض۔ عرض کا مطلب ہے جو چھوٹی سائڈ ہوتی ہے، اور جو بڑی سائڈ ہوتی ہے وہ طویل اسے کہتے ہیں۔ کتنی بڑی ہوگی آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک انسینٹیو دے رہا ہے، انعام بتا رہا ہے کہ آپ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر چلتے ہیں، اپنی زندگی کو آپ نے چلا لیا ہے کہ میں نے کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، فراڈ اور حرام نہیں کھانا، تو بس اور آپ سے کیا مانگا اللہ نے؟ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر کریں، آپ کے لیے آسانی ہے تو خود ہی اس نے دینی شروع کر دینی ہے۔ تو جس کا عرض جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے احکام پر عمل کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اپنے پاس سے بیچ میں چیزیں نہیں لگا دیں کہ اللہ کے رسول نے تو کچھ اور کیا تھا، آگے آپ نے اور کہانی شروع ڈال دی ہیں بیچ میں
اپنے اور کام شروع کر دیے ہیں ان کے ساتھ، وہ تو اللہ معاف کرے بہتان اور بدعت میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے اوپر بہتان گڑے ہیں اور بندہ اللہ کے رسول پہ بہتان لگا دیے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا، صرف اپنی عارضی کچھ دنوں کے مفاد کے لیے، اپنے صرف دکان چلانے کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، کچھ منفعت کے لیے. تو بس سمپل ہے، بس سمپل، کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کہ اتنے پیسے خرچ کر کے آؤ گے تو اسی رحمت دیں گے، اتنے پیسے کپڑے ایسے پہن کے آؤ گے تب آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی. نہیں، سمپل، جیسی بھی حالت میں ہیں آپ اس کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ تو سب جانتا ہے کہ آپ اصل کیا ہے، آپ کے دل و دماغ کو وہ جانتا ہے، وہ تو پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگر دکھاوا کر رہے ہیں تو فراڈ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو اپنے لیے بول رہے ہیں، اس کی ذات کو کیا فرق پڑے گا، اس کی دنیا کو آپ کیا کر دیں گے. اکڑ کے چلتے ہیں تو کیا کریں گے، پیر زمین پہ مار کے چلتے ہیں تو کیا کریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا کرو گے، میری زمین پھاڑ دو گے. اکڑ کے چلو گے تو کیا پہاڑوں سے اونچے ہو جاؤ گے، نکل کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، مجھ سے بچ کے کہاں جا سکتے ہو، میرے زمین و آسمان سے کہاں چلے جاؤ گے. اور جب کر ہی کچھ نہیں سکتے یار تو پھر اس کی بات ہی مان لو، اس کے حکم پہ ہی چل لو. اور جو سب سے آسان ہے، جو آپ سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا، کچھ دینا ہی نہیں پڑے گا، بلکہ دے گا ہی، آپ کو ہی دے گا، آپ سے کچھ لے گا نہیں. تو سمپل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تم پر، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش، یعنی جو اللہ کی بخشش ہے، وہ بہشت کی طرف لپ کو جاؤ، خوشی سے جاؤ، تمہیں سب کچھ مل رہا ہے. اور وہ اتنی بڑی ہے، بتا رہا ہے اللہ پاک، کہ جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. واہ، اور کتنی لمبی ہو، کتنی بڑی ہوگی. اور پھر اس کی آسائشوں کا ذکر تو آپ سے میں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، بات ہوتی رہے گی پھر بھی انشاءاللہ. قرآن پاک کا نظام حیات ہے تو اس پہ ہی ہمیں صبح شام بات کرنی ہے، اسی پہ صبح شام عمل کرنا ہے. تو اللہ سے، اور یہ وہ جو جنت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کن کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. لوگوں سے ڈرنے کا آپ کو نہیں کہا گیا، مت ڈریں کہ اس سے بھی. جب آپ سیدھی بات کریں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کی آگے انہوں نے ڈیٹیل اللہ نے دے دی. کیا ہے، کیسے ہیں وہ؟ جب وہ خوشحال ہوتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جب وہ تنگ ہوتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بندوں پہ ایسے خرچ کریں کہ وہ خوشحال ہو جائیں، ان کو مانگنے کی عادت نہ ڈال دیں، اور جن کا حق ہے ان پر پہلے خرچ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جواب دہی ہے. جیسے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ضرورت مند ارد گرد جائز جو ہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنی انا کی خاطر، اپنے دکھاوے کی خاطر کر رہے ہیں، یا کہ ان پر احسان کرنے کے لیے، ان کو دبا کے رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اپنے ملازمین کو خوشحال کریں، ان کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بال بچوں پہ اس کے احسان کرے گا، آپ پر احسان ہوں گے. یہ آپ پہ واجب ہیں یہ چیزیں جو ہیں کرنی، ان کے لیے جواب دہی ہے آپ سے. اور آگے کہا ہے، جو غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. زور کس پہ ہے؟ نیکوکاروں پہ، جو احسان کرتے ہیں، جو لوگوں پہ بلا وجہ چڑھے نہیں رہتے، لوگوں پہ اپنا روب اور دبدبا نہیں جمائے رکھتے، اپنے غصوں کو کنٹرول رکھتے ہیں. احسان اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو انڈر پریشر رکھیں. آپ نے احسان کیا، وہ تو اللہ کے لیے کیا، آپ چھوڑ دیں آگے کیا ہوا ہے. مت سوچیں کہ وہ نے میرا شکر ادا نہیں سے کیتا، انہیں میرا شکریہ ادا نہیں سے کیتا، تھینک یو نہیں کیا انہیں. یہ سب شیطان کی اور ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے عذاب ڈالے رکھتی ہیں. آپ نے جس کے لیے حکم ہے خرچ کرنے کا، کریں. آپ کو اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، وہ کریں. آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا حکم ہے، کریں. اپنے غصے کو کنٹرول کریں، معاف کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، تاکہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے، تاکہ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک آگے سے ہونا شروع ہو جائے، اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کے بال بچوں کے لیے آسانی ہو جائے. تو ہمیں اپنے رویوں میں دیکھنا ہوگا. اکیلے بیٹھ کے سوچیں، دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں جھانک کے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں پہ لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، ہم نے کس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کس کے ساتھ ہم اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ظلم کر کے آئے ہیں. وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. پہلے ہی ایک اصول ہے بڑا، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے،
وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو آپ کی نمازیں کہاں گئیں؟ آپ کے روزے کہاں گئے؟ آپ کی تسبیحیں کہاں گئی؟ جب وہ اصول ہی آپ نے پہلے ہی توڑ دیا کہ آپ کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں، آپ کی ہاتھ کے شر سے محفوظ نہیں، آپ کا تو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، تو آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے شیشے میں بیٹھیں، شیشے کے سامنے بیٹھیں اور آپ فیصلہ کریں کہ اگر آپ اللہ کی جگہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ تو سنتے کسی کی نہیں ہیں. تو پھر ہم شکوہ اللہ سے کرتے ہیں، شکوہ نصیب سے کرتے ہیں کہ ساڑھے نصیب سن پتہ نہیں کی ہویا. نو، ہمیں یہاں جھانکنے کی ضرورت ہے گریبان میں. تو اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ وہ ظالموں کو بھی دوست نہیں رکھتا. جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، جو لوگ ڈرے رہیں اس آدمی سے، تو اس کی کیا جینا ہے اس کے لیے؟ جو لوگ اس سے بچ کے چلیں اس کا کیا جینا ہے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے غضب سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے احکام پر چلنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ حافظ. کے بعد